الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں ہم مزید تصوف کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے. نشست اول میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح تصوف کی بنیاد حدیث جبریل، جسے ام الحدیث بھی کہا جاتا ہے، اس سے ہمیں ملتی ہے، کہ جس میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ ہمارا دین دراصل 3 شعبوں سے بنا ہوا ہے. شعبہ اول ایمان، شعبہ دوم اسلام، اور شعبہ سوم احسان. نشست اول میں ہم نے جانا کہ تصوف کی بنیاد دراصل دین اسلام کے تیسرے شعبہ احسان سے ہے، اور اس کا تعلق احسان سے ہے، اور علم تصوف کا مقصد یہ ہے کہ بندہ مومن اپنی عبادات میں اخلاص کو پالے. لہٰذا ایمان، اسلام اور احسان کو ملا کر ہمارا دین مکمل ہوتا ہے. یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی. اب اس نشست میں مزید ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تصوف یا علم تصوف، جس کا مقصد اخلاص کو پانا ہے اور مقام احسان پر فائز ہونا ہے، کہ جس میں مومن جو بھی عبادت کرے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اس میں وہ اخلاص ہو کہ سوائے اللہ کے اور کوئی مقصود نہ ہو، اس مقام کو مقام احسان کہتے ہیں. اور تصوف کے علوم کا مقصد ہی یہی ہے کہ مومن اپنے ہر عمل میں اخلاص کو پالے. یہ بات تو واضح ہو گئی. اب یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کام اسلام میں کیسے انجام دیا گیا. ظاہر ہے ہمیں اس کی مثال حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھونڈنا لازمی ہے. تو آئیے ہم سب سے پہلے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنین پر بڑا انعام نازل فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے سناتے، جو انہیں پاک کرتے، اور جو انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتے، جبکہ بے شک اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے. آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی ذمہ داریوں کے 3 اہم نکات کو یہاں پر جمع کیا ہے. یعنی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مقصد تھا اس میں 3 اہم نکات تھے. نمبر 1، لوگوں کو، امت کو قرآن کے آیات کی تلاوت کر کے سنانا. نمبر 2، لوگوں کو قرآن اور اپنی سنت کا علم عطا کرنا. اور نمبر 3، لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو پاک کرنا. اس آیت کریمہ میں لفظ وَيُزَكِّيهِمْ سے مراد اور انہیں پاک کرتے ہیں. تو یہ پاکی سے مراد کون سی پاکی ہے؟ اگرچہ عام مفہوم میں یہ سمجھ آتا ہے کہ اس پاکی سے مراد ظاہری پاکی ہے، جو کہ وضو اور غسل اور دیگر مسائل سے سمجھے جا سکتے ہیں. لہٰذا
دقیق نظر والے بزرگوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس تزکیے سے مراد صرف ظاہری تزکیہ نہیں بلکہ دراصل باطنی تزکیہ ہے، کہ دین کے 3 شعبے ہیں: ایمان، اسلام اور احسان۔ ایمان اور اسلام کا شعبہ وہ ہے جو ظاہر سے تعلق رکھتا ہے، اور احسان کا شعبہ وہ ہے بالخصوص جو باطنی کمالات سے تعلق رکھتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں وَيُزَكِّيهِمْ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد باطنی طہارت ہے، باطنی پاکیزگی ہے۔ تو اب ہمیں معلوم ہوا کہ وہ جو دین کا تیسرا شعبہ ہے جسے ہم احسان کہتے ہیں، اس کو پانے کے لیے یا اس کا مقصد جو اخلاص ہے اس کو پانے کے لیے باطنی تزکیہ شرط ہے، لازم ہے۔ اس پس منظر میں آئیے دوبارہ ہم دین کے 3 شعبوں کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حدیث جبریل میں بیان کیا گیا کہ دین اسلام 3 شعبوں سے بنا ہوا ہے: ایمان، اسلام اور احسان۔ اور یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو ابھی تلاوت کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کی 3 ذمہ داریاں تھیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنانا، دوسرا قرآن اور حکمت یعنی سنت کا علم لوگوں تک پہنچانا، اور تیسرا لوگوں کو تزکیہ کرنا۔ اب ان 3 ذمہ داریوں کو دین کے 3 شعبوں سے اگر ملا کر کے ہم دیکھیں تو ایک بہت ہی پیاری بات سامنے آتی ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ وہ یہ کہ دین اسلام کی 3 شعبے: نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اسلام اور نمبر 3 احسان، اس کا تعلق براہ راست حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان 3 ذمہ داریوں سے ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ابھی کیا گیا۔ ایمان اور اسلام کا تعلق انسان کے دل اور جسم سے ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کی نشست میں تصوف میں بیان کیا گیا کہ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے اور اس کا مقصد یقین قلبی ہے۔ اسلام کا تعلق انسان کے جسم سے ہے اور اس کا مقصد اعمال ہے، اور احسان کا تعلق انسان کے باطن سے ہے اور اس کا مقصد اخلاص ہے۔ تو اگر ان 3 ذمہ داریوں کو ان 3 شعبوں سے جوڑا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام کے شعبوں کو درست کرنے کے لیے قرآن اور سنت سے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کے ان 2 شعبوں کو درست کیا۔ دوبارہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے دین کے 3 شعبوں میں سے شعبہ ایمان اور شعبہ اسلام کی درستی قرآن کی تلاوت اور اپنی سنت کے ذریعے سے کی۔ رہ گیا باقی تیسرا شعبہ، شعبہ احسان۔ تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں شعبہ احسان کو کس طرح پیدا کیا اور کس طرح ان کو ان کمالات سے موصوف کیا اور کس طرح ان میں اخلاص کو پیدا کیا جو کہ شعبہ احسان کا مقصد ہے، تو اس کا جواب بھی قرآن میں ہمیں ملتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ سے، کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باطنی پاکیزگی کے ذریعے ان میں اخلاص کو پیدا کیا کہ جس کے ذریعے وہ مقام احسان کو فائز ہوئے۔ لہٰذا صحابہ کرام کا وہ طبقہ ایسا برگزیدہ طبقہ ہے جن کا ایمان کا شعبہ بھی کمال میں تھا، اسلام کا شعبہ بھی کمال میں تھا اور احسان کا شعبہ بھی کمال میں تھا۔ ایمان اور اسلام کے شعبے میں کمال قرآن اور سنت کی علوم سے حاصل ہوا، جبکہ احسان کے شعبے میں کمال تزکیے کے ذریعے حاصل ہوا۔ یہ بات یہاں تک سمجھ میں آئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں باطنی تزکیے کے لیے کون سا طرز عمل اختیار کیا، وہ کیا کیا
کہ جس کے ذریعے صحابہ اکرام میں اخلاص پیدا ہوا. یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور جب تک کہ یہ سوال کا جواب ہمیں نہ ملے تصوف کو سمجھنا دراصل تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اس سوال کا جواب سب سے واضح طور پر ہمیں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس اللہ سرہ العزیز کی مکتوبات گرامی میں ملتا ہے. امام ربانی مجدد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو وہ مقام عطا فرمایا کہ امت کے اولیاءوں کو انتہا پہ جا کر بھی ان کمالات کا تھوڑا ہی حصہ نصیب ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ کہ امت کے اولیاؤں کو انتہا پر پہنچنے کے بعد بھی ان کمالات کا تھوڑا سا حصہ ہی حاصل ہوتا ہے جن کمالات کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صحابہ اکرام کو وہ باطنی کمالات جس کا تعلق شعبہ احسان سے ہے اور جس علم کو علم تصوف کہا جاتا ہے اور جس کا مقصد اخلاص کو پانا ہے، یہ کیسے حاصل کیا؟ رسول اللہ نے کیا کیا کہ جس کے ذریعے صحابہ اکرام کا طبقہ اخلاص کو پا گیا؟ تو سن لیجئے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس اللہ سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو جو کچھ بھی حاصل ہوا باطنی کمالات میں سے، وہ محض حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی ہی صحبت میں پہلی ہی نظر مبارک کی برکت سے حاصل ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھ لیجئے یہ کتنی بڑی شرح ہے کہ امام ربانی کر رہے ہیں کہ اگرچہ وَيُزَكِّهِمْ کا لفظ قرآن میں آیا ہے کہ انہیں پاک کرتے تھے یا انہیں پاک کرتے ہیں، لیکن اس کی شرح ہمیں اولیاء کاملین سے ملتی ہے کہ کس طرح پاک کرتے تھے. ایک تو ظاہری پاکی ہے وضو اور غسل کی پاکیزگی، اور وہ بھی علوم تو قرآن اور سنت کے علوم میں آ گئے. تو اب وہ کون سا تزکیہ ہے؟ دراصل اس تزکیے کو تزکیۃ النفس کہتے ہیں. نفس کا تزکیہ، نفس کی پاکیزگی. یہاں پر ہمیں علم تصوف کا سب سے اہم وہ عمل سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے بغیر تصوف نہیں رہتا. جان لیجئے علم تصوف کا مقصد اخلاص کو پانا ہے تاکہ مومن اپنی ہر عبادات میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرے اور مقام احسان کو فائز ہو جائے کہ گویا اگر عبادت کرے تو اس طرح کرے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، یا پھر دائمی طور پر یہ گمان تو ضرور ہو کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے. اس کیفیت میں عبادت کرنے کا نام مقام احسان ہے، اور اس کو پانے کے لیے اخلاص کو پانا ضروری ہے. اور اخلاص کو پانے کے لیے جو عمل درکار ہے اس کو تزکیۃ النفس کہا جاتا ہے، نفس کا تزکیہ کہا جاتا ہے. لہذا ہمیں معلوم ہوا کہ علم تصوف میں یا علم تصوف کا جو مقصد اخلاص ہے اس کو پانے کے لیے تزکیۃ النفس شرط ہے. اور اس کی سب سے پہلی مثال ہمیں قرآن کریم فرقان حمید سے ملتی ہے کہ پیارے رسول نے تزکیۃ النفس کے ذریعے صحابہ کو مقام احسان پر فائز کیا اور ان کے دین میں اخلاص کو پیدا کیا. اور اسی لیے امام ربانی مجدد الفسانی کی شرح اس عنوان پر بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جان لیجئے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، کہ صحابہ اکرام نے محنت کر کے کئی برسوں میں دھیرے دھیرے کر کے دین میں اخلاص کو نہیں پایا، بلکہ بیک وقت حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی ہی صحبت میں آپ کی شریف نظر مبارک کی توجہ کی برکت سے یکایک صحابہ کو وہ اخلاص حاصل ہوا کہ وہ مقام احسان پر فائز ہو گئے. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ایمان، اسلام اور احسان
یہ دین کے 3 شعبے ہیں جو حدیث جبریل سے نمودار ہوئے، ظہور پذیر ہوئے، اور یہ تینوں شعبے صحابہ اکرام میں پوری کمال سے موجود تھے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبہ ایمان اور شعبہ اسلام کی تکمیل کے لیے قرآن کی تلاوت اور اپنے سنت کے علم سے صحابہ اکرام میں ایمان اور اسلام کے شعبوں میں کمال پیدا فرمایا، اور شعبہ احسان کی تکمیل کے لیے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی برگزیدہ صحبت میں صحابہ اکرام کو محض اپنے نظر مبارک کی برکت سے انہیں وہ کمالات عطا فرمائے جو مقام احسان کہلاتا ہے اور جو شعبہ احسان سے تعلق رکھتا ہے۔ الحمدللہ اس نشست میں ہمیں واضح ہو گیا کہ علم تصوف کا تعلق نہ صرف شرع اور سنہ سے ہے، بلکہ علم تصوف میں جو عمل درکار ہے وہ عمل ایسا عمل ہے جس کی شروعات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی، اور اسی ہنر کو آپ کے آنے والے زمانے کے بزرگوں نے اختیار کیا، اس کو پایا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن تک جاری اور ساری رہے گا۔ آج کی اس نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست میں تصوف کی اس سیریز میں اور تفصیل باتوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ بالخصوص ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ صحابہ اکرام کا تزکیہ تو بیک وقت حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر مبارک سے ہو گیا، آنے والے طبقوں نے تزکیۃ النفس کو کس طرح پایا، اس کا کیا طرز عمل رہا، اور اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، انشاءاللہ تعالی یہ آنے والی نشست میں ان باتوں پر غور و فکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔